رب العزت فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر اور انہیں کہا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں، اور ہمارے وعدے کو پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو کہ پچھلی کتابوں کی اور پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں پر نہ بیچو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ جان بوجھ کے۔ توریت کے اندر واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے کمالات لکھے ہوئے تھے، تو یہودی علماء ان حق باتوں کو اپنی عوام سے چھپاتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، اور نہ جو ہے وہ تم جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ الحمد للہ تعالی آج ہمارا کوارٹر ہو جائے گا، اور آج 46 تک آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پچھلی آیت سے اس کا جو ربط ہے وہ ربط یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 5ویں رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور انہیں کہا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں، اور ہمارے وعدے کو پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو کہ پچھلی کتابوں کی اور پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں پر نہ بیچو، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ جان بوجھتے ہو، کہ توریت کے اندر واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے کمالات لکھے ہوئے تھے، تو یہودی علماء ان حق باتوں کو اپنی عوام سے چھپاتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، اور نہ جو ہے وہ تم جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ اب ان یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر، قرآن کو مان کر، ہمارے آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے بعد، یعنی جو ایمان بالقلب جسے آپ کہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ سب سے پہلا درجہ دین کے اندر نماز کا، جب ہی اللہ رب العزت نے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی، قرآن اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور پھر کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب سورہ بقرہ کا ہم نے آغاز کیا تھا، جب آیا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ نماز پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا تو یہ کہ آپ روم میں وضو بنا کے آئے اور 2 رکعتیں فجر کی پڑھ ڈالی، جو اس میں پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا۔ قیام اس کا یہ ہے کہ نماز کی اثر جو ہے وہ آپ کے پورے وجود پر طاری ہو جائے، جو آپ پڑھ رہے ہوں اس کو محسوس کر رہے ہوں، اور وہ نماز آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب لا رہی ہے۔ یعنی آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مکمل مسلسل اس نماز میں اللہ کا تصور کر لیتے ہیں، اس کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تنہون عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ وہ برائیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑ رہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی غلط کام نہیں چھوڑ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ ان دونوں چیزوں میں ہوتا کیا ہے؟ نماز جب آپ قائم کرتے ہیں تو آدمی جب نماز قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک اتھارٹی ہے، میں اکیلا اتھارٹی نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں، میں جس کے سامنے 5 مرتبہ دن میں سجدہ کرتا ہوں، اپنے ہر عمل کا میں اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں، بلکہ میں پابند ہوں ایک دین کا، میں پابند ہوں ایک شریعت کا، میں پابند ہوں ایک حدود کا،
تو دن میں 5 مرتبہ جب آپ کو یہ بات ریکال ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر سیدھے سیدھے چلتے ہیں، ڈاماڈول نہیں ہوتے، کیونکہ آپ بار بار 5 مرتبہ اللہ کو یاد کر کے اس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا خالق بھی اور مالک بھی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم۔ ابتدائی اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو کہا جاتا تھا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاکیزہ کرنا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے زیادہ ہو جانا۔ تو زکوٰۃ یقیناً مال کو پاکیزہ کر دیتی ہے جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور دوسرے معنی کے اندر اگر زکوٰۃ کا معنی کے اندر لیا جائے تو اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں پراپر طریقے سے تو یہ زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتی بھی ہے۔ اور اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ دنیا میں جتنا بھی شر ہے یہ مال کی وجہ سے۔ ویسے جب آدمی کو آتا ہے تو آدمی کے پاس گھمنڈ بھی آتا ہے، غرور بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ہر کسی سے بڑے اخلاق سے مل رہا ہوتا ہے، بڑی محبت سے مل رہا ہوتا ہے، یار میں سب سے بنا کے رکھوں، سب سے تعلقات بنا کے رکھوں۔ لیکن جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں گے تو آپ بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھیے گا کہ جن کے پاس نئے نئے پیسے آئے ہوں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک انڈیا کی شاعرہ تھی، اس کا ایک شعر ہے، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ جن کے پاس بھوکے ننگے ہوں اور ان کے پاس اچانک سے پیسہ آ جائے تو آپ دیکھیں گے اپنی اوقات بھول جائیں گے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے اور سامنے والے کو حقیر سمجھیں گے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سیونگز میں سے، اپنی محنت کی کمائی میں سے آپ کا ہاتھ دوسروں کے لیے بڑھتا ہے اور آپ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے نکالنے لگتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں، فطرے کی مد میں، صدقے کی مد میں، تو آپ کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کی محبت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی آپ وہی دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا کن کو دو؟ جو ڈیزرو کرتے ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ تو جب اسلام آپ کو زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت نکلے، اور مال کی محبت نکل کر آپ کو لوگوں کا درد محسوس ہو۔ یقیناً جب آپ غریبوں کو دیکھیں گے، ان کے دکھوں کو دیکھیں گے، ان کی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو آپ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے ان کو دے رہے ہوں گے۔ مال کی محبت کم ہوئی اور اللہ کے مخلوق کی محبت بڑھی، تو اس وجہ سے اللہ نے اسلام میں زکوٰۃ کو رکھا تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور اس کی اطاعت ہم پر غالب ہو، اس کے بندوں کی محبت ہم پر غالب ہو، اور مال کی محبت ہمارے دل میں نہ چڑھے بلکہ مال ہماری ٹھوکروں میں رہے۔ اس لیے کانسیپٹ کیا ادا کیا گیا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور اگر 16.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی جتنے کی ملتی ہے بازار میں، اگر اتنا کیش بھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اس پر سال گزر گیا۔ جس پر پہلی مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن جو ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار یہ جو پیمنٹ ہے میرے پاس $5,000 کی، یہ 5,000 تو 2 مہینے پہلے ہی آئے، بلکہ اب اگر وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، شعبان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، تو جس دفعہ اس کا سال مکمل ہوگا وہ اپنے سارے ایسٹ کو جمع کرے گا، اس کو سمرائز کرے گا، اور اس سمرائز پر جو 2.5% اس کا نکال کر زکوٰۃ ادا کر دے گا، کیونکہ اب وہ مستقل طور پر زکوٰۃ دینے والا ہے۔ جو پہلے غریب تھا اور اچانک سے اس کے پاس مال آ گیا تو فوراً زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہوگی، بلکہ پہلے غریب تھا، اچانک مال آیا، امیر ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو اب اس کے پاس اس مال کو رکھے ہوئے سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن جو ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے تو سال کے بیچ میں اگر کم بھی ہو جائے، زیادہ بھی ہو جائے، بڑھتا گھٹتا رہے، جیسے کہ بزنس مین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مال آتا ہے پھر انویسٹ کر دیتے ہیں، مال آتا ہے پھر انوینٹری لے آتے ہیں، مال آتا ہے پھر کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچیں کہ جناب مال آیا تھا 2 مہینے پہلے وہ تو میں نے کہیں اور لگا دیا، بلکہ اگر کسی فارم میں بھی ایز اے ایسٹ وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اب کیونکہ آپ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ الگ الگ نہیں کہیں گے کہ یار اس $1,000 کو 8 مہینے ہوئے ہیں، ان 2,000 کو 3 مہینے ہوئے ہیں، اس گولڈ کو میرے جو ہے وہ 4 مہینے ہوئے ہیں،
تو جب ان ایک ایک چیز پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ دوں گا، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو غریب تھا امیر ہوا اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے، جو مستقل طور پر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس مہینے وہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے اس وقت جتنا بھی مال 2 دن پہلے بھی اگر کوئی پیمنٹ آئی ہو تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہودیوں کو خاص طور پر رکوع کا کیوں کہا گیا؟ نماز جب وہ پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو جب نماز کا کہہ دیا تو رکوع شامل ہو گیا، اسپیشل رکوع کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، تو اس لیے خاص طور پر کہا گیا رکوع کرو۔ ایک اور لفظ کہا گیا وَارْكَعُوا، رکوع کرو، لیکن کن کے ساتھ کرو؟ مع الراکعین، مع معنی ہوتا ہے وِد کے معنی میں آتا ہے، مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر سارے اکثر مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی اہمیت کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انفرادی نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے۔ تو آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو یہ آپ کو اللہ رب العزت گھر پر نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور یہاں قرآن بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجول رکوع کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آپ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جماعت کی بھی ایک فلسفی ہے، بھائی گھر پر بھی اگر ہم پڑھ لیں گے اللہ جو ہے وہ ہماری سنتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے جو عمراء تھے، لیڈرز تھے، مالدار لوگ تھے، ان کو عقل بہت تھی اور وہ دوسرے آدمی کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہودی اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی سمجھتے تھے، مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت شان و شوکت والا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو کہا بھائی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ بعض اوقات آدمی کے پاس اگر پیسہ آ جائے یا بڑا منصب آ جائے تو آدمی ہر جگہ محفل میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کی محفل نہیں ہے، فلاں جگہ میرے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوں گے، وہ میرے ہم پلہ لوگ نہیں۔ تو اب یہ جو بات آئے گی یہ کیا لے کر آئے گی دل میں؟ تکبر، گھمنڈ، انانیت، ہر بندے کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنا۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا بھائی گھر پہ نہیں پڑھو، کہاں پڑھو نماز؟ مسجد میں آ کے پڑھو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے برابر کے اندر وہ غریب بھی کھڑا ہوگا جو بیچارہ $7 پہ یا $8 پر آور پہ کام کر رہا ہو۔ تم جب اللہ کے بندوں میں آ کر کھڑے ہوگے تو سب صف کے اندر غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، تو تمہارے دل میں جو تکبر ہے، جو انا ہے، جو اکڑ ہے، وہ ختم ہوگا۔ وہ شاعر نے کہا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود کون ہے؟ بادشاہ تھے، ایاز کون تھا؟ غلام تھا۔ تو ویسے دربار میں تو ایاز ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، لیکن جب بادشاہ اور ایاز، بادشاہ اور غلام اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر کھڑے ہوتے تھے تو پھر ایسا اسلام میں نہیں ہے کہ غلاموں کی صف آخری میں بنے گی اور بلینئرز کی صف پہلی صف میں بنے گی۔ اسلام میں یہ کہ بھائی تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر اللہ نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نہ جانے الگ پڑھیں گے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یار جماعت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو جب فرشتے اس کی قبولیت والی نماز لے کر جائیں تو ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ پھر یہودیوں کو ایک اور بات کا حکم دیا جو بڑی اہم ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بر کا۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بھی آیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ تو بر معنی ہوتا ہے نیکی، بھلائی، وفاداری۔ کہتے ہیں یہودیوں کو کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، تأمرون تم حکم دیتے ہو ناس کو، لوگوں کو، بالبر بھلائی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودی علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عوام کو تو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو کہ تو یہ کرو وہ کرو فنا کرو فنا کرو، اسی طریقے سے جو ان کے رشتہ دار اسلام لے آئے تھے وہ اکیلے میں ان سے ملتے، کچھ مفسرین نے لکھا، اور وہ کہتے ہیں اسلام کیسا ہے؟ ان کو کہتے ہیں ہاں اسلام سچا دین ہے، تم اسی میں رہنا۔
لیکن جب عوام میں آتا، چونکہ ایک بات بنی ہوئی تھی اگر اسلام قبول کر لیں گے تو جو سارے مریدین ہیں، فالوورز ہیں، وہ سارے بھاگ جائیں گے، مال وغیرہ آنا بند ہو جائے گا، تو اپنے رشتہ داروں کو خلوت کے اندر بھلائی کا حکم دیتے کہ نہیں اسلام سچا دین ہے، اور باہر آ کر جناب اپنے آپ کو پر خود عمل نہیں کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ اپنے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے یہ کرو تو خود عمل نہیں کرتے تھے، تو قرآن نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اس سے نہیں بچتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں قول اور فعل کے تضاد کو بیان کیا گیا۔ آج قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے قصے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ کل حضور جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو حضور نے جہنم کا ملاحظہ فرمایا۔ کچھ لوگ تھے کہ جن کی زبانوں کو کاٹا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج یہی دور ہے، کیسا دور آ گیا استغفر اللہ العظیم، کہ دوسروں کو نصیحت کی جا رہی ہے ممبر و محراب سے، لیکن خود عمل نہیں کیا جا رہا، اپنے آپ کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ یار میں بھی تو دیندار آدمی ہوں، میں تو دین بیان کر رہا ہوں، مجھے تو سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن نے بیان کیا 28 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ پھر دوسری آیت میں کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے برا ہے، ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہر داعی کو چاہیے جو دین کا پریچر ہے، دین کی بات کرنے والا ہے، اللہ اس کے لفظوں میں اثر پیدا کر دیتا ہے جب وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک بات بولیں گے اور بڑی سیدھی سی بات ہوگی، اور آپ نے وہ بات بارہا سنی ہوگی، وہ واقعہ آپ بہت مرتبہ سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کے منہ سے جب نکلے گی تو آپ کے دل پر چوٹ کر جائے گی۔ ایک واقعہ جو 10 مرتبہ سنا ہے، آپ نے اس وقت چوٹ نہیں کیا دل پر، لیکن اس کے منہ سے سنا تو دل پر لگ گیا۔ جس کے مقصد کیا ہے کہ وہ داعی معمل ہے، وہ دعوت دینے والا، اس کا ایک عمل ہے، اس کی اخلاص ہے، اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ایک سیدھی بات کو اندر بھی اس کے لفظوں میں تاثیر رکھ دی، اور اللہ نے آپ کی ہدایت کے اس کے لفظوں کے سبب بنا دی۔ تو عمل خود بھی کیجئے، جو کہیے اس پر عمل کیجئے۔ تو علماء حق بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں علماء سو بھی ایسے ملتے ہیں کہ جو خود الٹے سیدھے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جناب والا بڑے بڑے بیانات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آخری بات کی طرف چلتے ہیں، دو آیتیں رہ گئی ہیں اور پھر میں رکوع مکمل کرتا ہوں۔ پھر کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ کہہ رہا کس سے مدد چاہو؟ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ آج کل ہمارے یہاں الٹے سیدھے پامس کو ہاتھ دکھا رہے ہیں، الٹی سیدھی ہاتھوں پر ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں لوگوں نے، کسی نے جناب انگوٹھیاں پہنی ہوئی، 5 انگوٹھی ہے، یہاں بھی انگوٹھی ہاتھ میں، یہاں بھی انگوٹھی ہاتھ میں۔ خدا کے بندو، شریعت کے اندر تو ایک انگوٹھی ہے، اس کا بھی ایک مقدار کے اندر ہے، اور وہ بھی ایک پہننا سنت ہے۔ اب جناب والا پیر صاحب بنے ہوئے، انگوٹھے تک میں بھی جو انگوٹھی چڑھائی ہے، انگوٹھے تک میں رنگ پہنی ہوئی، تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ پتھر وغیرہ کیا کریں گے، انگوٹھی اب یہ فروزہ ہے، یہ عقیق ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو استغفر اللہ، یہ کون سے دین میں کنسپٹ آپ نے ڈال دی؟ ہاں سنت کی نیت سے کوئی پہن لے بڑی اچھی بات، لیکن اس انگوٹھی کے اثر کو مانو کہ دیکھو انگوٹھی پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، انگوٹھی نہیں پہنو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں ایسٹرونومی کے اندر، بھائی میرا اسٹار اسکارپیو ہے، آپ کا کیپریکون ہے، کسی کا ایکویرس ہے، ٹھیک ہے، کسی کا لیبرا ہے، اب وہ پورا ایک ویکلی چارٹر آتا ہے، یہ آپ کا سیٹرڈے ایسے گزرے گا، سنڈے ایسے گزرے گا، فلاں ایسے گزرے گا۔ اب آدمی جو ہے ان اسٹارز پر بھروسہ کر کے سوچ رہا ہوتا ہے یہ جو ویک میرے لیے بڑا ٹف ہے، حالانکہ اگر مشکل آنی ہے تو نہ اسٹارز کچھ کریں گے، نہ پتھر کچھ کریں گے، نہ انگوٹھیاں کچھ کریں گی، نہ ڈوریاں کچھ کریں گی، بلکہ جو آپ کی مدد کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ اور مدد کس کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر پریشانی آ گئی ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیجیے، پریشانی آ گئی ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے، اگر دل گھبرا رہا ہے رات کو اٹھائیے مصلی تہجد کی نماز پڑھ لیجیے، اور پھر سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کریں۔ یہ ہے طریقہ، دین کا طریقہ۔ ہم نے الٹے سیدھے طریقے نکال دیے اور دین کا مذاق اور تمسخر اڑا دیا۔ جب آدمی ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے
تو اللہ کی ذات پر سے توکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس دور میں نیک لوگ بھی ہیں، نیک عامل بھی ہیں، ہم خود اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، لیکن اس دور میں جعلی عامل کتنے ہو گئے، جعلی پیر کتنے ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور ہم نے سوچا بھائی پیر کے پاس جائیں گے وہ پھونک مارے کا کام ہو جائے گا، اور وہ پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتا، خود قرآن نہیں پڑھتا، وہ کیا پھونک مار کے آپ کے اوپر اثر کر سکتا ہے۔ تو جب بھی مشکل آنی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ تو آپ کو معلوم ہے، نماز کو کہتے ہیں۔ صبر کا جو اصل میننگ ہے وہ ہے روکنا، اپنی نفس کو، اپنی جان کو گھبراہٹ سے، مایوسی سے، دل برداشتگی سے روکنا۔ قرآن نے اس کو الگ معنی میں استعمال کیا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جو صابرین ہیں، یعنی ڈٹے رہنے والے، استقامت کے ساتھ، کس چیز میں؟ فرمایا فی البأساء والضراء، بیماری کے اندر بھی، سختی کے اندر بھی، وحین البأس، اور حالت جنگ کے اندر بھی اپنے آپ کو کھڑے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے۔ تو یہاں پر علماء کو یہ بات کیوں کی گئی؟ پہلے علماء کو بات کی گئی کہ وہ کیوں حکم کیوں دے، مطلب لوگوں کو حکم دیتے خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں ان علماء سو کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو تو اللہ رب العزت تم پر کرم فرمائے، یعنی کہ کمپرومائز نہ کرو دین میں۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، مشکلات آئیں گی اس سے برداشت کرو۔ ایسا نہیں کہ تم دین کے اندر اگر مشکلات آ رہی ہیں، یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب تک اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں سب آپ کے معتقد رہیں، لیکن جب آپ ٹوکنا شروع کر دیں، خطابات میں علماء بولنا شروع کر دیں بھائی یہ حرام کام ہے، یہ بزنس میں جو معاملہ ہو رہا ہے یہ حرام ہے، لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، تو لوگ یہ سننا نہیں چاہ رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار فلاں مولوی صاحب تو جہنم کی باتیں کرتے ہیں، بس جنت کی باتیں بتاؤ، حوروں کی باتیں بتاؤ میں تو بس۔ وہ اعتکاف کے اندر ایک صاحب بیٹھے تھے ایک زمانے پاکستان میں، وہ جب بھی آتے تھے مجھ سے میرے پاس حوروں کا مسئلہ لے کے آتے تھے۔ میں نے خدا کے بندے پہلے تم یہ عمل تو کرو دنیا میں، تمہیں حوروں کی بہت ٹینشن ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو لوگ کہتے تھے بھائی وہ جنت کی باتیں بتاؤ، جہنم کی باتیں نہیں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن میں اپنی رحیمی کا ذکر کیا ہے، اپنی کریمی کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے جبار ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، قہار ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس دور کے اندر وہ اسکالر لوگوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ دین میں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا، ارے چلنے دو، جانے دو، چل رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، جس طرح میں نے کل درس میں عرض کیا تھا کہ کچھ مولانا لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غریب کو سخت حکم بتاتے ہیں، امیر کو آسان حکم بتاتے ہیں۔ تو یہ علماء سو، علماء حق کون ہے؟ جو شریعت ایک ہی رہتی ہے، چاہے غریب کے لیے شریعت ہو یا امیر کے لیے شریعت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صبر کا معنی ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ، اپنے پاؤں کو جنبش نہ دینا۔ آپ اگر دین خدا پر کھڑے، آپ کے ساتھ آپ کے حمایتی کھڑے جب بھی آپ کھڑے ہیں، اور سب ساتھ چھوڑ دیں، اللہ تو ساتھ ہے۔ اگر آپ موقف پر درست کھڑے، آپ کا موقف ٹھیک ہے، تو آپ بس اللہ سے مدد چاہیں، بندوں سے توقع نہیں کریں۔ یہ نہ سوچیں یار یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میرا ساتھ دے گا، یہ میری حمایت میں بولے گا، یہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دین خدا پر ہو، دین بیان کر رہے ہو، تو اس کا مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات کہہ دی اور بڑی اہم بات کہہ دی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا لیکن ہاں یہ بھاری ہے، گراں ہے، مشکل ہے، نماز پر قائم رہنا اور اپنے حق موقف پر ڈٹے رہنا۔ مشکل تو آئے گی نا، جب آپ حق بات پر کھڑے ہیں تو ہر بندہ تو ہاتھ نہیں چھومے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ایک ملتا ہے، فرمایا جس سے سب راضی ہوں وہ منافق ہوتا ہے۔ حق بات کہنے والے کے مخالف بھی ہوں، سب اس کے معتقد نہیں ہوں گے، کیونکہ جس سے سب راضی ہیں، اس کا مقصد یہ کہ وہ ہر بندے کے منہ پر اس جیسی بات کرتا ہے، حق بات نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ حق پر کھڑے ہوں گے، مشکل آئے گی، تو اس مشکل کے وقت کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کر لینا۔ اس مشکل حالات کے اندر کیا کرنا ہے کہ دین خدا کو بیچ دینا جس طرح یہودیوں نے بیچا۔ کیا کرنا ہے کہ شریعت بدل دینی، استغفر اللہ، ڈٹ جانا استقامت کے ساتھ کہ نہیں دین خدا پر ہم پہرا دیں گے، چاہے جناب ہماری آخری سانس تک ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہم صبر کریں گے۔ اور مدد کس سے چاہیں گے؟ اللہ سے، والصلاۃ۔ اب بندوں سے نہیں چاہیں گے یار لوگ میری مدد کرو بھائی مجھے پریشانی ہے،
اللہ سے مدد کریں گے، اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ایسے بندے آپ کے لیے پیدا کر دے گا جن آپ کے ذہن میں جن کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یار میری اس جگہ سے مدد ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوگا کس کے لیے؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری تو ہے۔ انہا لکبیرۃ سے کچھ علماء نے کہا کہ اس سے صرف نماز مراد ہے، کچھ نے کہا نماز ہی مراد ہے اور صبر بھی مراد ہے، لیکن بھاری ہے، لیکن کس کے لیے بھاری نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، جو صرف اس پر توکل کرتے ہیں نا، ان کے لیے پھر کچھ بھاری نہیں، نہ نماز ان کے لیے بھاری، نہ ان کے لیے صبر بھاری، لیکن توکل کس پر کرو؟ اللہ پر، بندوں پر نہیں کرو۔ الذین یظنون، اور وہ خاشعین کون ہیں؟ فرمایا وہ خاشعین کی تعریف یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، ہماری ملاقات ہمارے اللہ سے ہونی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ کسی صبر کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، تو وہ لوگ خشوع خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ استقلال اور استقامت کیسے آتی ہے کہ انہیں امید یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا اجر بندوں سے نہیں لیں گے۔ آدمی دین پر کھڑا ہے، قربانیاں بھی دے رہا ہے، لوگ پھر بھی جناب والا ساتھ نہیں دے رہے تو دل ٹوٹتا ہے نا، دل آدمی برداشتہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یار میں لوگوں سے توقع کیوں کر رہا ہوں، لوگ مجھے اجر تھوڑی دیں گے، اس دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کا اجر مجھے کس سے چاہیے؟ مجھے اللہ سے چاہیے، تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت کے دن میرا اللہ ہر مشکل پر جو میں نے صبر کیا ہے اور اس کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اور نمازوں میں گر گڑا کر اس کے آگے جو میں نے دعائیں کی ہیں، وہ اللہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بلکہ میرے ہر مشکل پر صبر کا مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہم آخر میں کیا ہے، یہ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک زندگی ہے، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، ایک دن دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ تو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی ہماری زندگی کے ساتھ، جب سانس نکل جانی ہے تو ہم ابدی زندگی کی طرف اللہ کی جانب لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نماز کی پابندی عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب فرمائے، زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، مشکلات کے اندر مالک کریم ہمیں نکلنے کی راہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کوئی زندگی مشکل آ بھی جائے تو اللہ بے صبری سے بچائے، ناشکری سے بچائے، خدا نہ خواستہ حالات، یقیناً زندگی اسی چیز کا نام ہے، اونچ نیچ آتی ہے بھی زندگی کا ایک حسن ہے، حالات ایک جیسے رہیں تب بھی آدمی کو مزہ نہیں آتا، حالات اونچے نیچے ہوتے ہیں، یہی اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، میری والدہ سے میں نے سیکھی دعا، میری امی ایک دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ ہم تو اتنے گنہگار بندے ہیں کہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں، آزمائشوں میں تو جو صبر کرتے ہیں وہ تو تیرے نیک بندے، جیسے کہا نا الا علی الخاشعین، اور کہا آزمائش میں صبر کرنا بھاری ہے، تو ہم تو بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کہ جنہوں نے آزمائش میں صبر کیا، ہم تو آزمائش کے قابل ہی نہیں، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، ورنہ ہم تو گنہگار سیاکار کمزور ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچا، ہمیں امتحان سے بچا، بلا حساب و کتاب بخش دے، اپنی رحمت کا سائبان عطا کر دے، لیکن زندگی میں اگر حالات کبھی ناگزیر ہو بھی جائیں تو اللہ اس میں ہمیں صبر عطا فرمائے، اور ہمیں صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا پہلا پارہ، اور اب آج الحمدللہ ہمارا کوارٹر پہلے پارے کا ہو گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے 5 رکوع ہم نے آگے تلاوت کر چکے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہم دوسرا کوارٹر سٹارٹ کریں گے پہلے سپارے کا۔ اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور من الجنت والناس تک مکمل کرنے کی ہمیں طاقت دے، ہمت دے، سعادت دے، ہدایت پر خود بھی رہنا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة المشركين والظالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.